बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में मौजूद कुछ पुरअसरार मकामात के बारे में, जिनमें सबसे पहले चौखंडी के कब्रिस्तान का तज़किरा करते हैं। कराची से ठठा की जानिब जाने वाली शाहराह पर कायदाबाद से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर चौखंडी का कब्रिस्तान वाक़या है। 600 साल कदीम कब्रिस्तान में 15वीं से 18वीं सदी के दौरान फौत होने वाली अजीमुल शान शख्सियात मदफून हैं। ये कब्रें 2 कबीलों जोखियों और बलोचों से मंसूब की जाती हैं। चौखंडी के लुग़वी मायने 4 कोनों के हैं, क्योंकि यहाँ मौजूद तमाम कब्रों के 4 कोने हैं। गालिबन इसी वजह से ये चौखंडी के नाम से मशहूर है। चौखंडी कब्रिस्तान कराची में कौमी शाहराह पर वाक़या है और इंतहाई पुरअसरार होने की वजह से बदनाम है। लोग ग़ुरूब आफ्ताब के बाद इसकी ज़ियारत करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि कब्रिस्तान में ज़हूर और भूतों के देखने के बहुत से दावे हैं। करीब में रहने वाले लोगों के मुताबिक उन्होंने लोगों को चीखते हुए सुना। बहुत से लोगों ने इस इलाके में गैर मामूली सरगर्मियों की इत्तला दी है, जिसकी वजह से इस जगह के इर्द गिर्द की फ़िज़ा में खौफ का एहसास लटका हुआ है। इस कब्रिस्तान से पुरअसरार दास्तानें मंसूब हैं। इस बारे में जब इस कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले एक मुलाजिम से सवाल किया तो उन्होंने इसे अफवाहें करार दिया। उसने कहा कि वो अपने अहल खाना के साथ इस जगह पर कई बरसों से रह रहा है। इससे पहले इसके वालिद भी यहाँ रहा करते थे। इसने कहा कि मैं यहाँ बच्चे से बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने आज तक यहाँ कोई ऐसी गैर मामूली बात या वाक़या नहीं देखा, जबकि मेरे वालिद ने भी इस किस्म के किसी वाक़े का तज़किरा नहीं किया। तो अब तक ये एक मिस्ट्री ही है कि क्या ये सच है या नहीं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर मुकाम झील सैफुल मलूक के बारे में। इस्लामाबाद से 257 किलोमीटर के फासले पर बर्फ़ पोश पहाड़ों और सरब फलक चोटियों में घिरी सतह मुर्तफ़ा से 7,500 फुट बुलंद और 800 मुरबा किलोमीटर रकबे पर मुहित दुनिया की वो खूबसूरत और जन्नत नज़ीर वादी वाक़या है, जिसे वादी कागान के नाम से पुकारा जाता है। वैसे तो इस वादी का चप्पा चप्पा दिलकश और कुदरत के हसीन नज़ारों से माला माल है, लेकिन झील सैफुल मलूक को वादी कागान का झूमर कहा जाए तो ये बेजा ना होगा, क्योंकि इस झील का शुमार दुनिया की चंद सहर अंगेज़ झीलों में किया जाता है। झील सैफुल मलूक की वजह शोहरत इसकी खूबसूरती से ज़्यादा वो रोमानवी दास्तान है जिसने इसी के शफाफ पानियों में जन्म लिया था। यही वो झील है जहाँ दास्तान नवीसों, शायरों और मुकामी लोगों के मुताबिक सैफुल मलूक नामी आदमजात और बदीउल जमाल नामी परी की मोहब्बत परवान चढ़ी और फिर अपने मंतकी अंजाम को भी पहुंची। सैफुल मलूक के ऐन अक़ब में मलका पर्वत बर्फानी लिबादा ओढ़े अपनी खूबसूरती और जोबन का नज़ारा करा रही है। बाज़ लोगों के ख्याल में ये सिर्फ़ एक पहाड़ है। कुछ इसे बदीउल जमाल का आशिक व सफ़ेद देव करार देते हैं, जिसे सैफुल मलूक की बददुआ ने पहाड़ में तब्दील कर दिया था, जबकि कई एक का कहना है कि 360 परियों का गोल इसी पहाड़ से उतरकर झील में गुस्ल के लिए आया करता था। इन्हीं में से एक बदीउल जमाल भी थी, जो बाद-अज़ा सैफुल मलूक के दाम उल्फत में गिरफ्तार होकर दुनिया की अजीम रोमानवी दास्तानों में अमर हो गई। मुकामी दास्तान गो और झील पर सयाहों को घुड़सवारी करने वाले अफराद का कहना है कि अब भी चांद की हर 14वीं शब परियों के झुरमुट इस झील पर रक्स और गुस्ल के लिए उतरते हैं। इसके अलावा झील सैफुल मलूक से 8 किलोमीटर और नारान के मेन बाज़ार के अक़ब में एक गार वाक़या है। लोग इस गार को भी शहज़ादा सैफुल मलूक और बदीउल जमाल की मोहब्बत का एक अछूता लाजवाल सबूत करार देते हैं। रवायत है कि सैफुल मलूक और बदीउल जमाल ने सफ़ेद देव से बचने के लिए ही इस गार में पनाह ली थी। झील सैफुल मलूक से मंसूब रोमानवी दास्तान का मरकज़ी किरदार शहज़ादा सैफुल मलूक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लगभग 866 साल कब्ल बरसरे इक़्तिदार मिस्र के बादशाह का बेटा बताया गया है, लेकिन बाज़ हज़रात ने इसे दिल्ली का शहज़ादा भी लिखा है।
اسے خواب میں ایک حسین و جمیل پری کا دیدار کرایا جاتا ہے اور وہ جی جان سے اس پر فرفتہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی مملکت کے سبھی نجومیوں سے اس حسین پری کا اتا پتہ معلوم کرتا ہے تو اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پری موجودہ کاغان کے علاقے ناران میں ایک جھیل کنارے سے مل سکتی ہے۔ نجومیوں نے شہزادے کو یہ بھی بتایا کہ پری کے حصول کے لیے اسے 12 سال کی ریاضت بھی کرنی ہوگی۔ شہزادہ ایک نہایت پرخطر سفر کے بعد اس جھیل کے کنارے پہنچتا ہے جو آج کی جھیل سیف الملوک ہے۔ 12 سال کی ریاضت کے بعد ایک دن وہ پری کے تصور میں آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوتا ہے کہ اسے پروں کی پھڑپڑاہٹ سنائی دیتی ہے۔ آنکھیں کھولنے پر شہزادے کو پریوں کی ملکہ بدیع الجمال 360 پریوں کے ہمراہ غسل کے لیے جھیل پر اترتی نظر آتی ہے۔ سیف الملوک بدیع الجمال سے شادی کی بات کرتا ہے۔ پری پہلے تو انکار کرتی ہے لیکن جب شہزادہ اسے اپنی ریاضت کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ رضامند ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب پری کے منگیتر سفید دیو کو اس تمام صورتحال کا علم ہو جاتا ہے اور وہ جھیل پر پہنچ کر اس کا بند توڑ دیتا ہے جس سے وادی میں سیلاب آ جاتا ہے۔ شہزادہ اور پری اسے بچنے کے لیے اسی غار میں پناہ لیتے ہیں جو ناران کے مین بازار کے عقب میں واقع ہے۔ کہتے ہیں کہ ناران اس زمانے میں ایک بڑا شہر تھا لیکن سیلاب نے اسے تباہ کر دیا تھا۔ پانی اس غار میں بھی بھر جاتا ہے جہاں شہزادی اور پری چھپے ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے بلوچستان کے ضلع کوئٹہ میں واقع طاقتور سلیمان پہاڑوں میں موجود کوہ چلتان کے بارے میں۔ کوہ چلتان چوٹی کا مطلب مقامی زبان میں 40 لاشیں ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ علاقہ 40 بچوں کی روحوں سے گھرا ہوا ہے جنہیں ان کے والدین نے پہاڑ پر چھوڑ دیا تھا۔ بہت سال پہلے ایک نہایت ہی غریب جوڑا جو کہ اسی پہاڑ کے آس پاس رہتا تھا بے اولاد تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جوڑے کا بچے کی پیدائش کے لیے بے چین ہونا ایک فطری عمل تھا۔ انہوں نے اولاد نرینہ کے حصول کے لیے قدرتی طریقوں کے علاوہ دیگر طریقوں کا سہارا لینا بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک ضعیف العمر انسان سے مشورہ لیا جس نے بیوی کی گود میں 40 کنکریاں ڈال کر ایک رسم ادا کی اور جوڑے کے لیے اولاد ہونے کی دعا کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے گھر 40 بچوں نے جنم لیا۔ بہت زیادہ تعداد میں بچوں کی دیکھ بھال کرنا اس جوڑے کے لیے ناممکن ہو گیا اور جلد ہی وہ اس صورتحال سے نڈھال ہو گئے۔ غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس عورت کے شوہر نے دل دہلا دینے والا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے 39 بچوں کو کوہ چلتان پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا جبکہ صرف ایک بچے کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پچھتاوے نے بیوی کے دل میں گھر کر لیا اور ایک دن وہ اس آس میں نکل کھڑی ہوئی کہ اپنے مردہ بچوں کی ہڈیاں جمع کر کے ان کی آخری رسومات ہی ادا کر دے۔ لیکن جب وہ اس پہاڑ پر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ تمام بچے نہ صرف زندہ تھے بلکہ وہ درختوں کے درمیان اطمینان سے کھیلنے میں مصروف ہیں۔ لیکن کوئی بھی بچہ نہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور نہ ہی اس کی آواز دینے پر اس کی طرف آیا۔ بہرحال خوشی سے قابو پا کر وہ اپنی رہائش گاہ کی طرف بھاگ گئی اور 40ویں بچے کو بھی اپنے ساتھ لے آئی کہ شاید باقی بچے اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کی طرف راغب ہوں۔ اسی امید میں عورت نے اپنے 40ویں بچے کو بھی رات کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر چھوڑ دیا۔ تاہم صبح واپس آنے پر اسے پتہ چلا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے باقی بچوں کی روحیں اپنے بھائی کو لے گئی تھی جو کہ پھر کبھی نہیں دیکھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ چلتان ان 40 بچوں کی روحوں کا مسکن ہے۔ اب بات کرتے ہیں شہر روغان کے بارے میں۔ پاکستان میں کچھ ایسی جگہات بھی ہیں جن کا وجود دنیا سے پوشیدہ ہے۔ اس میں سے ایک ایسی ہی جگہ بلوچستان میں واقع ہے۔ شہر روغان کو گونڈرانی بھی کہا جاتا ہے۔ گونڈرانی ایک پراسرار قدیم غار ہے جس میں نامعلوم تہذیب کی ایسی حیرت انگیز علامتیں ملتی ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل مند پڑ جاتی ہے۔ ان غاروں کی سب سے حیران کن بات ان میں موجود کمرے نما چیمبر ہیں
ان کمروں کے ساتھ آپ کو برآمدہ اور کچھ میں باورچی خانہ کی سہولت بھی نظر آئے گی۔ گونڈرانی بلوچستان کے شہر بیلا سے تقریباً 15 سے 18 کلومیٹر تک کی دوری پر قائم ہے۔ ان غاروں میں سب سے مشہور بات یہ ہے، جس کو عام طور پر بہت سارے سیاحتی رہنما مسافروں کو ان غاروں کی طرف راغب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس افسانے کے مطابق یہ مشہور ہے کہ وہاں ایک بوڑھی مقدس خاتون رہتی تھی، جس کو مائی گونڈرانی کے نام سے جانا جاتا تھا، جس نے اپنی جان کی قربانی دی، گونڈرانی کے مقامی لوگوں کو بچایا اور جنات کو ہلاک کیا تھا۔ اس عورت کو ان غاروں کے مقام کے قریب دفن کیا گیا تھا، جو کہ اب ایک مشہور مقامی مزار کی حیثیت سے بن گیا ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں موہٹا محل کے بارے میں۔ موہٹا ایک تاجر کا سمر ہاؤس تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بھوت نے برطانوی راج کے زمانے سے اسے پریشان کیا ہوا تھا۔ میوزیم گائیڈز نے مبینہ طور پر مختلف اشیاء دیکھی ہیں جو اپنی اصل جگہ سے ہٹ گئی ہیں یا ادھر ادھر منتقل ہو گئی ہیں، جبکہ محافظوں نے رات کے دوران بعض روحوں کی موجودگی کو محسوس کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان میں پراسرار مقامات میں سے چند مقامات کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔